بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز و اقارب، اپنے پرائے دنیا اور دین نام کے اس خاص پروگرام کو دیکھنے والے سبھی لوگوں کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کے بہت شکر گزار ہیں، جس طریقے سے آپ کا پیار مل رہا ہے، میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور یہ کڑی آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی یہ ایپیسوڈ نمبر 20 میں آپ نے مفتی صاحب کے ساتھ ایک ہماری ویڈیو دیکھی تھی، جس میں نماز امت مسلمہ پہ کیسے فرض ہوئی، نماز کا تحفہ کیسے ملا، اس موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ نماز ایک اتنا اہم فرض ہے امت مسلمہ پہ کہ جس کی اہمیت مجھے لگتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں ہر لمحہ تازہ ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ مان کے چلیے کہ کسی بہت بڑے آفیسر یا بہت بڑے سرمایہ دار یا بہت بڑے آدمی سے 5 مرتبہ اس کے بلاوے پہ آپ کی ملاقات جا کے ہوتی رہے۔ اب سوچئے، جس آدمی سے دن میں 5 بار آپ کی ملاقات ہوگی، کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کے اور اس کے کتنے مضبوط رشتے ہو جائیں گے۔ اور کائنات کا مالک، پروردگار، پالنہار، ترقی کی منزلوں پہ لے جانے والا میرا رب، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو صرف بنایا ہی نہیں، ذرے ذرے کو آج بھی اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ ہمارے دل میں کیا ہے، کل کی ہماری زندگی میں کیا ہے، یہ سب اس کو پتا ہے۔ اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی زبان سے ہاتھ اٹھا کے اس سے دعا مانگیں۔ اس سے بڑا فضل و کرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ 5 وقت وہ اپنی طرف سے آواز دلواتا ہے، منادی 5 وقت کہتا ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، اور ہم نہیں جاتے۔ نماز سے ہم اس درجہ غافل ہیں۔ آپ یہ سوچیے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے عظیم عبادت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد جس دن آنکھ بند ہوتی ہے، عزیز و اقارب قبرستان لے جا کے قبر میں لٹا کے واپس لوٹتے ہیں، اور قبر کے سوالوں میں سب سے پہلے جو پوچھا جاتا ہے وہ نماز کے بارے میں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو فرائض ہیں، جس میں جیسے پہلا تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھا۔ اب جو 4 چیزیں سامنے آتی ہیں، 4 فرض سامنے آتے ہیں، جس میں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر صاحب حیثیت نہیں ہے تو کوئی پابندی نہیں، بہت ضعیف ہو گئے ہیں تو کوئی دقت نہیں، بیمار ہیں تو کوئی دقت نہیں، حج بدل بھی کرا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت نہیں ہیں تو پھر آپ کو نہیں دینی۔ ایک اس کے لیے ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا ہے، کیٹیگری بنا دی گئی۔ علماء حضرات اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی اتنی حیثیت ہے، سونے چاندی کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے اتنی حیثیت ہے تو آپ کو دینا ہے، ورنہ نہیں دینا۔ روزے کے لیے آپ سفر میں ہیں تو معاف ہیں، اللہ نہ کرے بہت بیمار ہیں تو معاف ہیں، بہت ضعیف ہیں تو معاف ہیں۔ کئی چیزیں اس طریقے کی ایسی ہیں کہ جس میں کہیں نہ کہیں آپ کو چھوٹ دے دی جاتی ہے، جبکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ روزے کی بھوک پیاس کا جو لطف اٹھائے گا، اس روزے دار کو نہ جہنم جلائے گا۔ آپ سوچئے، خالی 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد، افطار کے بعد آپ کو پروانہ مل رہا ہے کہ آپ جہنم میں نہیں جلائے جائیں گے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس میں بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ نماز میں کسی طرح کی چھوٹ نہیں۔ بیمار ہیں یا پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، کوئی زخم ہے، کوئی چوٹ ہے، کوئی تکلیف ہے، وضو نہیں کر سکتے، مت کیجئے، تیمم سے نماز پڑھیے۔ اے اللہ، تیمم سے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن تکلیف ایسی ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیا نماز معاف ہے؟ نہیں۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھیے۔ اے اللہ، بیٹھنے میں بھی دقت ہوتی ہے، پاؤں گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے موڑو تو کرسی پہ بیٹھو یا زمین پہ بیٹھو، دقت ہوتی ہے، نہیں بیٹھ سکتے، نماز تب بھی معاف نہیں ہے، لیٹ کے۔ اگر لیٹنے کے بعد بھی تکلیف ایسی ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹے لیٹے اشاروں سے نماز ادا کیجئے، اور اگر اس وقت بھی اتنی سکت نہیں ہے، بستر پہ ہیں، آکسیجن پہ ہے، کسی طرح سے ہیں، مگر حواس درست ہے، اگر ہوش و حواس درست ہیں تو پھر بھووں کی جنبش سے نماز پڑھیے۔ نماز کے لیے چھوٹ نہیں، نماز کے لیے چھوٹ صرف پاگل کو ہے، صرف دیوانے کو ہے۔ اور اس کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ اسی زندگی میں اللہ کے فضل و کرم سے اچھا ہو جاتا ہے، دل و دماغ قابو میں آ جاتا ہے، دیوانگی سے، پاگل پن سے وہ بہتر حالت میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹی ہوئی نماز
سوچیے کیا مقام ہے نماز کا، کیا مرتبہ ہے نماز کا، اور ہم نماز سے اس درجہ غافل ہیں۔ مطلب حیرت کی بات ہے کہ اذان کی آواز سننے کے بعد کوئی ہمارے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک اہم بات آپ کو بتائیں، آج جب بھی نماز کے تعلق سے معراج کا ذکر ہوتا ہے، معراج کے سفر کا ذکر ہوتا ہے، تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب کو اپنے پاس عرش پہ قربت خاص میں بلا کے نمازوں کا تحفہ دیا۔ ایک تحفہ اور ملا، وہ تحفے کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت معمولی سی بات ہے، بہت باریک سی بات ہے، لیکن یہ معمولی سی بات، یہ باریک سی بات اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے حشر کے میدان میں گناہ گار ڈرا سہما کھڑا ہوگا اور اللہ پاک اس سے پوچھے کہ کیا معاملہ ہے، تو کہے گا میرے پاس تو صرف یہ ایک پرزی ہے اعمال کے نام پہ، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو میرا رحیم و کریم رب کہے گا جاؤ اس پرزی کو تولا لو ترازو پہ۔ وہ سمجھے گا میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، گناہوں کا انبار ہے، ایک پرزی خالی ہاتھ میں ہے، پروردگار کہہ رہا ہے اس کو جا کے تولوا لو۔ لیکن پروردگار کا حکم ہے، اس لیے وہ پرزی جب ترازو پہ رکھی جائے گی تو وہ ہل جائے گا۔ پتہ چلا اس پرزی پہ ایک ہی بار اس نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سوچئے کہ باریک باریک سی نیکیوں کا کیا معاملہ ہے۔ اس غفلت سے باہر آئیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بے انتہا متقی پرہیزگار ہونے کے بعد ہی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو اتنا فضل و کرم کرنے والا ہے، لمحوں میں برسوں کے خطاؤں کو معاف کر کے جنت کا پروانہ دے دیتا ہے۔ جو تحفہ نمازوں کا ملا تو دنیا بھر کو پتا ہے۔ ایک اور تحفہ ہے جس کے بارے میں وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، موقع ہے، دستور ہے، اس موقع پہ بتانا آپ کو ضروری ہے۔ مدنی زندگی میں، یعنی مدینہ منورہ جب ہجرت فرما کے ہمارے نبی تشریف لے آئے تھے، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنی شریک حیات ام المومنین امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ، اللہ کے نبی جب حضرت عائشہ سے تو ویسے ہی بہت محبت کرتے تھے، تو کبھی کبھی یا عائش کہتے تھے۔ ایک موقع تھا کہ آپ نے فرمایا کہ یا عائش دیکھو جبرائیل آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سلام تمہارے لیے لے کے۔ اور کبھی کبھی بہت پیار سے ہوتے تھے تو حمیرہ کہہ کے بتاتے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ آج میرا دل بہت خوش ہے، عائشہ آج کچھ مجھ سے مانگ۔ ادھر معصومیت کی انتہا کیا تھی، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں مل گئے اور ہمیں کیا چاہیے۔ اچھا دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے گا، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے ہمارے لیے تو قابل تعظیم گفتگو یہ ہے کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے بیچ میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن اگر تصور کیجئے تو اس وقت یہ گفتگو ایک حجرے میں، ایک مکان کے ایک کمرے میں میاں اور بیوی کے بیچ کی بات ہے۔ ہم اگر اپنی بیوی سے یا کوئی آپ اپنی بیوی سے کہیے کہ بھائی آج میرا دل بہت خوش ہے، بتاؤ کیا مانگے، وہ فوراً بتائیں گی لالا جگل کشور کے یہاں چلیے ایک سونے کا سیٹ دلا دیجیے۔ ایک سوچ ہوتی ہے، بیوی کی خواہش زیور سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ آج میرا دل بڑا خوش ہے، مجھ سے کچھ مانگو۔ انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے مل گئے اور کیا ہمیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں آج میرا دل بہت خوش ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ مجھ سے مانگو میں ضرور دوں گا۔ معصومیت کی دوسری انتہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے بابا جان سے پوچھا ہے۔ اب آپ بتائیے میاں بیوی کے بیچ کی گفتگو ہے، لیکن دل میں یہ خیال ایسا آیا کہ نہ جانے اس کے موقع کا فائدہ امت کہاں تک اٹھائے گی۔ دوڑی دوڑی گئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، بابا جان آج تو دریائے رحمت جوش میں ہے، آج پروردگار کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ عائشہ کچھ مانگو، جو مانگو گی دیں گے۔ وہ ذہین آدمی تھے، بہت قابل تھے، وہ ظاہر سی بات ہے بچپن کے دوست تھے اللہ کے نبی کے، ہر چیز سے واقف تھے۔ انہوں نے اس موقع کا صحیح فائدہ اٹھایا، کہا بیٹی تم جا کے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ معراج کے سفر پہ جب آپ قربت خاص میں اللہ کے نزدیک تھے، اس وقت آپ کی اور اللہ کی کچھ راز کی باتیں ہوئی تھی، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دی۔ اب دیکھیے صدیق اکبر نے بیٹی سے جو فرمائش کی وہ کیا تھا، علم مانگا، اور امت علم سے کوسوں دور ہے۔ وہ وہاں سے خوشی خوشی واپس آئیں اور کہا کہ دیکھو بیٹی اللہ کے نبی جو جواب دیں مجھے آ کے ضرور بتانا۔ وہ وہاں سے خوشی خوشی واپس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا عائشہ پوچھائیں اپنے باپ سے، چونکہ اللہ کے نبی اور صدیق اکبر بچپن کے دوست تھے، سال ڈیڑھ سال کی چھوٹائی بڑائی تھی، بچپن کے دوست تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ پوچھائیں اپنے باپ سے، کہا یا رسول اللہ پوچھا۔ اچھا بھائی بتاؤ کیا کہا تمہارے باپ نے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ قربت خاص میں، معراج کے سفر پہ قربت خاص میں جب آپ کی اور اللہ کی ملاقات ہوئی تھی، نزدیکی ملاقات تھی، کوئی اور وہاں پر نہیں تھا، اس وقت آپ کی اور اللہ کی جو راز کی باتیں ہوئیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا۔ ہمارے نبی مسکرائے،
اس بات پہ بھی مسکرائے کہ میرے یار غار کا انتخاب کتنا اچھا ہے، اور اس بات پہ بھی مسکرائے کہ ام المومنین نے کیا خوبصورت موقع کا فائدہ اٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ سنو، اس وقت اللہ کی اور میری جو بات ہوئی تھی اس میں پروردگار پالنہار رب العزت خالق کائنات نے مجھ سے یہ جملہ کہا تھا، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، آپ کی امت میں اگر کوئی انسان کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جن کی معصومیت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، جن کے لیے قرآن میں کہہ دیا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کے لیے قرآن نے بتایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی پر درود بھیجتے ہیں، جگہ جگہ قرآن جن کی معصومیت کی گواہی دے رہا ہے، ان سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب، جملے پہ ذرا غور کیجیے گا، اس ایک جملے سے بہت سی شاخیں نکل رہی ہیں۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، آپ کی امت میں اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجوں گا۔ اب یہ ٹوٹا ہوا دل فیویکول سے تو جوڑا نہیں جائے گا۔ ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی، آپ دیکھیے آپ کا قریبی جاننے والا بہت پریشان ہے، دل دکھا ہوا ہے، صدمے میں ہے، بے چین ہے کہ دل کی بات کسی سے کہہ لیں، لیکن کوئی اس کی دل کا دکھڑا سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ اگر صرف کسی کا دکھڑا سن لیں گے تو اس ثواب کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ آپ کو دکھ رہا ہے کہ سامنے والا کوئی ضرورت مند مستحق ہے جس کی خودداری مجبور کی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، محسوس کیجئے اس کی تکلیف کو اور اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھا دیجئے۔ وعدہ پروردگار کر رہا ہے، اپنے محبوب سے کر رہا ہے، نہ کہنے والا غلط ہو سکتا ہے، نہ سننے والا غلط ہو سکتا ہے۔ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ کے اگر بغیر حساب کتاب، میاں کس کی ہمت ہے جو اللہ کے سامنے وہاں حساب کتاب دے گا؟ کون کھڑا ہو پائے گا وہاں پہ؟ کس حالت میں حشر کا منظر ہوگا؟ وہ ٹاپک دوسرا ہے، اگلی بار کسی وقت اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ تو یہ پتا چلا کہ قربت خاص سے جو ملاقات کی واپسی ہوئی تھی اس میں ایک نمازوں کا تحفہ تو ملا ہی ملا تھا، ایک تحفہ خاموشی سے یہ بھی دے دیا گیا تھا، نبی کی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا یہ ایک آسان سا راستہ دیا گیا ہے۔ کوشش کیجئے کہ کسی کی دلجوئی کیجئے، کوشش کیجئے کہ کسی کے ساتھ ایسا حسن سلوک کر دیجئے کہ اللہ آپ کو اس اکاؤنٹ میں لے لے۔ جب یہ بات سنی ام المومنین نے تو خوشی خوشی واپس دوبارہ اپنے والد کے پاس آئی۔ پوچھا عائشہ پوچھا ہی؟ ہاں پوچھا ہے۔ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا بابا جان آج تو بہت بڑی نعمت ہاتھ لگ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ اللہ پاک نے کہا کہ تمہاری امت میں اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجوں گا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق چیخ مار گئی، چیخ نکل گئی، چیخ نکلی، چہرے کا حال، آنکھوں میں آنسو، سسکیوں سے رونا۔ بیٹی گھبرا گئی، پریشان، حیران، بابا جان اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت آسان سی چیز سامنے آئی تھی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ رونے کا کیا معاملہ ہے؟ کہا بیٹی ہر سکے کے دو پہلو، اگر کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینے پہ بغیر حساب کتاب کے جنت ہے تو پھر کسی کا دل توڑ دینے پہ بغیر حساب کتاب کے جہنم۔ اور آج ہم اتنے بے پرواہ اور لاپرواہ ہو گئے ہیں کہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ فلاں نے ایسی بات کہی تھی، میں نے ایسا زہریلا ایسا کٹا ہوا جواب دیا، اس کا دل چکنا چور ہو گیا ہوگا، آج اس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کیا ہوں۔ میں توبہ کیجیے، توبہ کیجیے، اللہ سے توبہ کیجیے، گزری ہوئی زندگی کے ایک گناہوں کی توبہ کیجیے، ہم بھی کریں آپ بھی کریں، توبہ کیجیے۔ یہ فخر کرنا چھوڑ دیجیے کہ میں نے ایسا اس کو تڑی کا جواب دیا، ایسے ٹکے کا جواب دیا اور ایسے دل جلایا اور ویسے دل جلایا۔ اس سے نکل کے باہر آئیے۔ اللہ رب العزت غفلت کے موقع کے جو گناہ ہیں وہ جلدی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی بات پتہ چل جائے اور اس کے بعد قصدن یہ کام کیا جائے تو پھر گناہ کی درجہ بڑھ جائے گا۔ میری کیا مثال جو میں بتاؤں، بہرحال مختصر سی کوشش کی تھی۔ نماز ایک ایسا موضوع ہے، نماز ایک ایسا فرض ہے جس میں بہت سی باریکیاں چھپی ہوئی ہیں، اس سے متعلق اور بہت سی باتیں ہیں۔
اذان کی شروعات کیسے ہوئی، پہلی اذان کس نے دی، کہاں دی، اس ٹاپک سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ وقت کا خیال کرتے ہوئے آج اس گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر میری کوئی بات رتی برابر بھی آپ کو بری لگی ہو، ناگوار گزری ہو، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہو تو پھر ثواب کے نظریے سے اس کو شیئر کر دیجیے گا، لوگوں تک بھیج دیجیے گا، اور ایک نئی چیز جس طریقے سے آپ لوگ ہمارے بیان کو سن کے شیئر کر رہے ہیں، اس چیز کو آسان کرنے کے لیے دیکھیے میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، آپ اپنے موبائل میں یہ پلے اسٹور لکھا ہے، پلے اسٹور پہ ایک بٹن دبائیے گا، جیسے ہی پلے اسٹور کو آپ کھولیں گے اوپر لکھ کے آ جائے گا ایک لائن لکھنے کے لیے، یہاں پر لکھے گا شارق الوی ایپ۔ شارق الوی ایپ جیسے ہی آپ لکھیں گے دیکھیے اسکرین پہ یوں کھلے گا، اسے یہاں پر بٹن دبائیے گا اور یہ یہاں سے آپ کو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ ایپ ڈاؤن لوڈ ایک بار صرف آپ کر لیں گے، گزرے ہوئے تقریباً 70-72 ویڈیو سارے ہمارے اس پہ آ جائیں گے، اور آگے کے سارے ویڈیو آٹومیٹک جیسے ہم ریلیز کریں گے وہ آتے رہیں گے۔ یعنی آپ موبائل کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیا موبائل کا ایپ بھی ہم نے آپ کے لیے کر دیا ہے۔ میری لالچ صرف اتنی سی ہے کہ دین کی یہ باتیں جو ہو رہی ہیں، کیونکہ میری حیثیت، میری اوقات، میری بساط نہیں ہے کہ اس طریقے سے یہ گفتگو ہو جائے، اس رب کریم کا یہ فضل ہے، کرم ہے، نبی کریم کا صدقہ اور میرے والدین کی اور بزرگوں کی دعائیں ہیں جو اللہ وہی کام مجھ سے لے رہا ہے۔ بس یہ وہ کام ہم سے لیتا رہے اور ہم آپ تک دین کی باتیں پہنچاتے رہیں، آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں، ہم بھی ثواب کے حقدار ہوں۔ اس گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آپ کی محبتوں کے شکر گزار ہیں، آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اسی موضوع پر پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔